السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک. تو ایک سوال تھا کہ آپ صبح میں سو گئی ہیں. نارملی آپ سوتی نہیں ہیں صبح میں. ہاں، میں دوبارہ اٹھ کے سو گئی تھی کیونکہ میں رات کو گیم کھیلتی رہی. آپ کو پتہ ہے مجھے رات کو میں گیمز کھیلتی ہوں پھر سوتی ہوں. تو کتنے بجے سوئی تھی؟ یہی کوئی 1-1:30 بجے سوئی تھی بالکل. تو کیوں گیم کھیلتی ہے؟ یہ ایڈکشن ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. ہاں، ایڈکشن تو نہیں ہے، میں ختم کرنا چاہوں تو کر لیتی ہوں. بس میں تھوڑا سونے سے ڈرتی ہوں. کیوں سونے سے کیوں ڈرتی ہیں؟ مجھے آپ کو پتہ ہے مجھے سلیپ ایپنے کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، جب سلیپ ایپنے میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، آپ سوتے رہ جائیں صبح کو اٹھے نا. تو یہ بتاؤ سلیپ ایپنے کیا ہے؟ سلیپ ایپنے آپ کا سانس رکتا ہے رات میں. نیند کے اندر آپ کی آکسیجن ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو سانس نہیں آتا ہے. کچھ سیکنڈ ملی میٹر سیکنڈ کے لیے کچھ ہوتا ہے جس ہے نا، یہی ہے نا. تو آپ کے کتنی ہے سلیپ ایپنے؟ میری سلیپ ایپنے 23 سلیپ ایپنے پر آور ہے. زیادہ ہے. زیادہ ہے. نارملی 5 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، میرا 23 ہے. ایک آور میں مجھے 23 ٹائم سلیپ ایپنے ہوتے ہیں. تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ آج کل میرا ماسک نہیں میں لگا رہی ہوں، کام نہیں کر رہا ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں سوتے نہ رہ جاؤں. ہاں، تو مجھے بھی ڈر لگتا ہے. اس لیے میں جب آپ خراٹے نہیں لیتی ہیں تو میں دیکھتا ہوں سانس آ رہی ہے. یہ بیوی زندہ ہے کہ مر گئی ہے؟ خوشی کی خبر ہے یا غم کی خبر ہے؟ خراٹے لیتی ہیں تو میں آرام سے سو جاتا ہوں. ڈیپینڈس کہ آپ کے لیے خوشی کی خبر کون سی ہے اور غم کی کون سی. جب آپ خراٹے لیتی ہیں تو میں آرام سے سو جاتا ہوں، اور جب بند ہو جاتے ہیں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. خیر یہ تو ہوئی بات، مگر مجھے ڈر لگتا ہے سونے سے. دیکھو، موت سے ڈرنا نہیں چاہیے. اس لیے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر موت کا کیا کہتے ہیں سزا ہوتی ہے. ہاں، اس لیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سینٹینس ٹو ڈیتھ. ہاں بالکل. اس لیے کہ ڈیتھ سینٹینس مل چکا ہوتا ہے ہمیں. جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اس نے ایک دن مرنا ہے. یہ تو پتہ ہے، مگر یہ جس طریقے سے آپ نے کہا ہے نا وہ ڈراؤنی چیز ہے کہ بھئی آپ پیدا ہوئے ہیں اور آپ کو ڈیتھ سینٹینس مل گیا. ویسے بات غلط نہیں ہے. جس دن سے ہم پیدا ہوتے ہیں ہم مرنے کی سسٹم میں چلے جاتے ہیں. ہماری باڈی اسی دن سے ڈیٹوریشن شروع ہو جاتی ہے. تو زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کبھی بھی آپ کہیں بھی چلے جائیں. تو اس لیے ایسے جینا چاہیے جیسے کل مر جائیں گے. روز ایسے جینا چاہیے. ویسے ہاں، کوانٹٹی آف لائف سے زیادہ کوالٹی آف لائف امپورٹنٹ ہوتی ہے. صرف فزیکلی نہیں مگر دوسروں کے لیے بھی کوالٹی. آپ کی لائف دوسروں کے لیے بھی کوالٹی کے معنی رکھتی ہو. تو لائف کی ویلیو کیا ہے؟ لائف کی ویلیو سے پہلے ہمیں ایگزسٹنس آف لائف کو سمجھنا پڑتا ہے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں. یہ تو بڑی فلوسفیکل کوشچن ہے یہ بڑا. ہاں فلوسفیکل ہے. میری نظر میں جو میری زندگی کا میں نے سیکھا ہے میں وہی بتا سکتی ہوں. بہت بڑے فلاسفر کیا کہتے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا. ہر ایک کا جواب الگ ہوتا ہے. ہاں، ہر ایک کا الگ ہوتا ہے. میرا جواب اس میں یہ ہے کہ جب آپ کو لائف ملتی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ شروع ہوتی ہے. ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں سے، پھر شادی کے بعد آپ کے شوہر سے اور بچوں سے سب. تو ہم اتنے اٹیچمنٹ میں کھو جاتے ہیں لوگوں کی اٹیچمنٹ میں کہ ہم زندگی کی ایگزسٹنس کا جو مقصد ہے نا اس کو ہم بھول جاتے ہیں. ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے. ادھر ہم کیوں ہیں زمین کے اوپر؟ کوئی مقصد ہے.
لیکن ہم انہی چکروں میں رہتے ہیں، رشتوں کے، دوستی کے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، یہ سب چکروں میں مجھے لگا کہ جب میں ینگ تھی تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہے، ایسے نہیں میں یہاں پہ زندگی گزار رہی ہوں، کچھ نہ کچھ مجھے کرنا ہے. اور میں نے اس کو مطلب یوٹیلائز کرنا شروع کیا، اور مجھے لگا کہ آپ کی زندگی کے مقصد کے ساتھ لوگ خود بخود پھر اٹیچ ہو جاتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں سے اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کی زندگی سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے. صرف میں اپنا فائدہ نہیں دیکھتی ہوں کہ میں وہ کروں جس سے مجھے فائدہ ہو. ہمارے مقصد یہ ہونا چاہیے جس سے آپ کے جو اراؤنڈ لوگ ہیں ان سب کو فائدہ ہونا چاہیے آپ کی زندگی سے، آپ کے ہونے سے. ہاں، اس کا مطلب ہے کہ مگر آپ ان کے پریشر کے اندر نہ رہیں. نہیں، پریشر میں نہیں، آپ اپنے دل سے کریں، اپنا دل سے کرنا چاہیے. اپنا وے ڈھونڈیں. پہلے تو ڈھونڈیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے یہاں پہ ارتھ کے اوپر، آپ کیا کر رہے ہیں. اور ضروری نہیں کہ آپ کا مقصد بہت بڑا سارا کچھ ہو. ہاں، مگر مقصد اچھا بھی ہونا چاہیے نا. اگر ایک قاتل ہے، اس کا مقصد ہے کہ لوگوں کو مارنا، تو ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ ہم مقصد جو ہے آپ کو چننا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے نا کہ ہم کون سا راستہ دیں. 2 راستے ہیں نا، ایک گندا ایک برا، ایک اچھا ایک اچھا ایک برا نا. تو اگر آپ برا کریں، آپ کی زندگی کا مقصد برا ہے تو آپ کو اینڈ میں برا ملے گا، سیدھی سی بات ہے. اگر آپ کا اچھا مقصد ہے زندگی کا تو آپ کو اچھا ملے گا. اللہ نے صاف کہہ دیا ہے اچھے کا بدلہ اچھا ہے اور برے کا برا. تو آج کل آپ کا کیا مقصد ہے؟ آج کل میرا مقصد یہ کہ میں لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کروں، جو ہمارے لوگ ہیں آس پاس کے، جن کو ہم کر سکتے ہیں. ایک بات ہوتی ہے کر سکنا اور نہ کر سکنا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی پاور میں نہیں ہوتی ہیں، آپ نہیں کر سکتے، آپ چاہیں بھی تو مدد نہیں کر سکتے. اس میں بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں. اس کے اوپر ٹائم نہیں ضائع کریں. ہاں، اس کے اوپر ٹائم نہیں ضائع کریں اور ان چیزوں پہ ٹائم اپنا دیں جس پہ آپ کر سکتے ہیں. صرف اپنی ذات تک محدود نہ رہیں، اپنے آپ کے اندر نہ رہیں، آس پاس کی دنیا کو دیکھیں اور اس کو ہم کوشش کریں کہ ہماری زندگی سے، ہماری ذات سے کسی کا فائدہ ہو جائے. تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، مگر اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں، مگر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ واپس ان کو کچھ ملے گا. یہ غلط ہے. واپس مجھے لگتا ہے کہ ہاں یہ ایک نیچرل سا یہ نیچرل سینٹیمنٹ ہے. اگر آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں نا تو آپ کو اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے، یا آپ کو کم سے کم آپ کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ اگلا بندہ آپ کا مطلب سوچے کہ آپ نے جو کیا ہے، کہے نہیں مگر اس کو اکنالج کرنا، اکنالجمنٹ جسے کہتے ہیں، اکنالج کر لے. ایٹ لیسٹ آپ کو بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، مگر صرف ایک اکنالجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ اکثر لوگ ٹیک فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور نہیں کرتے. اس کو پھر دل پہ نہیں لینا چاہیے. کیری آن یور لائف. مطلب اگر آپ اکنالجمنٹ کے چکر میں رہ جائیں گے، جیسا کہ مجھے ایک دفعہ ہوا ہے، ایسے میرے ساتھ ہوا ہے کہ میں چاہتی تھی کہ کم از کم اس کو اکنالج کیا جاتا ہے جو کچھ میں نے کیا، لیکن جو آگے سے لوگ تھے وہ سیلفش تھے، انہوں نے نہیں مطلب اکنالج کیا. تو مجھے بڑا دکھ ہوا. پھر مجھے خیال ہے کہ مجھے کیوں دکھ ہو رہا ہے، میں نے اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ وہ اکنالج کریں. ان کا ہیلپ آؤٹ اس لیے کیا تھا کہ میرا اپنا دل تھا کرنے کو، یہ میرا اپنا کام تھا جو میں نے اپنی مرضی سے کیا. اگر دوسرا نہیں سوچتا اس طرح سے تو یہ ان کی پرابلم ہے، میری نہیں ہے. مجھے کیری آن کرنا ہے لائف کو. میں آگے بڑھ گئی، موو آن ہو گئی. تو منظور آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں؟ جب ہم کچھ کرتے ہیں کسی کے لیے تو
ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کچھ ریٹرن میں کچھ ملے گا ان لوگوں سے جسے کیا ہے. میرے خیال میں کہ جو اچھا کا جو سرکل ہے وہ کہیں اور سے آئے گا. جو اچھائی جو ہے ہمیں کہیں اور سے کہیں اور سے آئے گی. ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہ اکثر ہم ایسے کرتے ہیں جو ہمارے ایئر بی این بی کے لوگ آتے ہیں تو ہم ٹرائی کرتے ہیں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے. ہم ان کو جانتے نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے. کئی لوگ واپس آتے ہیں مگر موسٹ آف دیم ول ناٹ کم بیک. مگر پھر بھی ہم ان کے لیے کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اس پارٹ آف دا وے وی بیہیو ود پیپل جو ہمارے جس سے ہم ملتے ہیں. تو یہ وہی بات ہوگی نا. آج کل ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ان نون لوگوں سے ملنا, ان کے ساتھ ان کی پرابلمس کو سولو کرنا. جب وہ یہاں آتے ہیں, سفر میں ہوتے ہیں, ان کے کئی پرابلمس ہوتے ہیں, کسی کا کچھ ہو جاتا ہے, کسی کا کچھ, تو ہم ان کی ہر حال میں ہیلپ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ اپنے گھر کو صحیح سے واپس جائیں اور یہاں پہ اپنا اسٹے انجوائے کریں. تو آج کل ہمارا یہ مقصد ہے. ہر ایرا میں مقصد چینج ہو جاتا ہے اور ضروری نہیں کہ مقصد زندگی کا بہت بڑا سارا ہو. چھوٹی چھوٹی سی یہ باتیں جو ہے نا آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آتی ہیں, آپ کو اچھا لگتا ہے. بالکل. کیا ہوا؟ مجھے لگ رہا ہے آپ نے پرفیوم لگایا ابھی. لگایا پرفیوم, ویڈیو کے لیے لگایا میں نے. ویڈیو میں کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ آپ نے پرفیوم لگایا. یہ بھی ایک لطیفہ ہے نا, آپ بھی لطیفہ ہی بن گئے ہیں. میں لطیفہ نہیں تھا مگر بن گیا ہوں. بالکل. یہ ہے کہ میں پرفیوم زیادہ نہیں لگاتا ہوں, کبھی کبھی لگاتا ہوں. ویڈیو بناتے ہوئے خاص طور پہ. آپ کو اچھا لگے گا, اسمیل اچھی آپ سن کے بتائیے کون سا پرفیوم ہے. چلیں اس نوٹ کے اوپر ہم بات ختم کرتے ہیں اور ہمیں خوش رہیں اور ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ نے کیا سوچا ہے کہ زندگی جو ہے لوگوں سے اٹیچمنٹ کا نام ہے, لیکن ساتھ میں اس اٹیچمنٹ کے ساتھ اگر مقصد بھی آ جائے تو وہ سونے پہ سہاگا, آپ کی زندگی اچھی گزر سکتی ہے اور خوشیاں مل سکتی ہیں. یہ خوشی پانے کا راز ہے. اپنا خیال رکھیے گا بہت زیادہ اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. خدا حافظ.